یونس علیہ السلام میرے بھیجے ہوئے پیغمبر، میرا برگزیدہ نبی، میرا پیارا بندہ، سمندر میں جہاز پہنچا، ہچکولے کھانے لگا، ڈگمگانے لگا۔ جہاز کے کپتان نے کہا، مالک نے کہا، او لوگو سب کا بیڑا غرق نہ کرو، میرا تجربہ ہے جو غلام اپنے مالک سے بھاگ کے آتا ہے، جہاز میں سوار ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے جہاز ڈگمگایا کرتا ہے، خطرے میں آ جاتا ہے، ڈوب جایا کرتا ہے۔ او لوگو تم میں سے، او مسافروں اور راہگیروں، تم میں سے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہو وہ بتا دے۔ اور کوئی نہیں اٹھا۔ یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا میرا معاملہ میرے مالک سے بگڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے رو کے کہا میرا معاملہ بگڑا ہوا ہے اپنے مالک سے، میں ہوں اپنے پروردگار سے بھاگا ہوا، میری بات بگڑ گئی، نہ عزت رہی، نہ آبرو رہی، نہ بچے رہے، نہ میں رہا، اب آخری وقت ہے۔ اور یوں فرمایا اللہ کے نبی نے، مجھے اٹھا کر سمندر میں پھینک دو، باقی لوگ بچ جائیں گے۔ تم تو چارانے پہ قسمیں کھا جاتے ہو، معمولی چیز پر قسم کھا جاتے ہو۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، سارا جہاز کھڑا ہو گیا۔ نہیں جی نہیں نہیں، توبہ توبہ، آپ تو بڑے اچھے آدمی معلوم ہے، آپ تو بہت نیک آدمی ہے، آپ کی وجہ سے تو ہماری کشتی پار لگے گی، آپ نہیں ایسے ہو سکتے، آپ کو سمندر میں نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ نبی کی بات ہے۔ اور آج کہتے ہیں لے لے یاری آلے دانا، ڈبی بیڑی تر جے گی۔ یہ نبی کا معاملہ ادھر قرآن ہے، بیان کرنے والا قرآن ہے اور قصہ نبی کا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ۔ کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، عرہ اندازی کی گئی، وہ کون ہے جس کا مالک ناراض ہو گیا ہے؟ آج تو بیٹے سے باپ ناراض ہو جائے، بیٹا کہتا کھان خسمانو کھڑے ہو کے ہوے پہ ناراض مینو کی ہے۔ ماں کا جگر پھاڑنے والوں سوچا کرو، اگر دکھے دل سے ماں کی آہ نکل گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہاں نہ مالک کی پرواہ ہے، نہ استاد کی پرواہ ہے، نہ باپ کی پرواہ ہے، نہ ماں کی پرواہ ہے، نہ اپنے بڑوں کی پرواہ ہے، صرف اپنی ذات کی پرواہ ہے اور بس۔ عرہ اندازی کی گئی، یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، غلطی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں ہو سکتے، کوئی اور ہے۔ دوسری مرتبہ پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، لوگوں جلدی کرو مجھے پھینک دو، میں ہی ہوں جس کا معاملہ بگڑ گیا۔ لوگ کہتے نہیں نہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ جب 3 مرتبہ قرآن اندازی ہو چکی اور نام یونس علیہ السلام کا نکلتا رہا، اب یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو پھینکتے نہیں اور یہ کشتی ساری نہ میری وجہ سے غرق ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی، اللہ کے نبی نے چھلانگ لگا دی۔ ادھر آواز آئی فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی آ جا، تیار ہو جا، آئی میری امانت، میری امانت آئی ہے، سنبھال کے رکھنا، خبردار اگر ایک بال بینکا کیا تو۔ اندازہ لگاؤ، منہ کے ذریعے اس کو نگلنا ہے، حلق کے نیچے اتارنا ہے، پیٹ میں رکھنا ہے، اور فرمایا پروردگار عالم نے، او مچھلی تو میری مخلوق ہے، میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، خبردار اگر ایک بال ٹیڑھا کر دیا قیامت میں جہنم میں ٹھوک کے رکھ دوں گا۔ مچھلی لقمہ بنا کر کے اندر لے گئی، اور یوں لکھا علماء نے
اس مچھلی کو پھر بہت بڑی مچھلی نے نگل لیا. اللہ کا پیغمبر مچھلی کے پیٹ میں ہے, سمندر کی گہرائی میں ہے, اور نیچے لے گئی تحت الثری میں لے کے جا پہنچی. کیا سمجھے؟ صرف اتنی سی بات آپ کو سمجھانا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے اتنی سی بات نکل گئی کہ 40 دن کے بعد عذاب آئے گا. دیکھ لو کیا حال بن رہا ہے, اور اپنی فکر کرو جنہوں نے سب کچھ خود گھر بیٹھے بنا لیا ہے. سارا دین نقلی, سارا کاروبار نقلی, تمام مذہب نقلی, بناسپتی قسم کا عقیدہ اور نظریہ. لو جی لو, یہ اللہ کے بندے نہیں, یہ کوئی کافر سن, یہ کوئی سکھ سن کرار سن ہے, اللہ کے بندے نہیں. آخر جی آ گیا پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے, اللہ نے انہیں اپنے نہیں بنا لیا. یونس علیہ السلام اللہ کے اپنے ہیں, اپنے بنتے ہیں, نمائندہ خاص ہے, تاج نبوت اڑا رکھا ہے, مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے, ایک قسم کی قید کاٹ رہے ہیں, قید ہو گئی. کیوں کہا, کیوں زبان ہلائی میرے امر کے خلاف؟ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ, امر میرا چلے گا, حکم میرا چلے گا. ان الحکم الا للہ, للہ الواحد القہار. الیس اللہ باحکم الحاکمین. بادشاہت میری, حکومت میری, قبضہ میرا, قدرت میری, نظام میرا, پالنے والا میں, رب میں, کھلانے والا, پلانے والا, جوانی دینے والا, خوبصورت آنکھیں دینے والا, حسین چہرہ دینے والا میں, اور ظالم میرے سے منہ پھیر کر خود باتیں بناتے ہو. اللہ کا نبی قید میں ہے. یونس علیہ السلام کے کانوں میں سنگریزے, پتھر کے ٹکڑے اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اللہ اللہ کرتے ہیں. ہاں ہاں, جو ڈھیلا تو استنجے کے لیے اٹھاتا ہے, تیرے میرے نبی, کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈھیلے کو پہلے زمین میں مارو پھر استنجا کرو. کیوں؟ اس کو پتا چل جائے کہ مجھے یہ استعمال کرے گا. فرمایا ہر کنکر, ہر پتھر, ہر ڈھیلا, ہر ذرہ ہر وقت میری یاد کرتا ہے. خدا کی قسم, یہ جتنے درخت تجھے دکھائی دیتے ہیں سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں, تجھے دکھائی نہیں دیتے. تمام پرندے, تمام چرندے سب اللہ کا نام لیتے ہیں. ایک میں ہی اور تو ہی نمک حرام اور حرام خور ہیں جو اللہ کو یاد نہیں کرتے. سارے پرندے صبح اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں. مسلمین سویا ہوا ہے جی, رات کو دیر ہو جاتی ہے نا ٹیلی ویژن پر ڈرامہ دیکھتے دیکھتے. اللہ کے نبی کے کانوں میں آواز پڑی, اللہ کے ذکر کی, اللہ کے نام کی. وہاں آدمی کوئی نہیں, عورت کوئی نہیں, مرد کوئی نہیں, انسان کا بچہ وہاں پر کوئی نہیں. پتھر اللہ اللہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے بھی پروردگار کو پکار لیا, اور میرے پروردگار پھر گئی تیری جب نظر کرم, اور کیسی عزت آبرو کیسا بھرم. بیوی گئی, بچے گئے, میں قید خانے میں پڑا ہوں, آخری وقت قریب ہے, اور میرے پروردگار تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں. کس کو پتا میری بیوی کا کیا ہوا؟ کون جانے میرے بچوں کا کیا بنا, اور کون جانے کہ میں کہاں ہوں اور میرا کیا بنا ہوا ہے. قرآن کریم گواہ ہے جس پر تیرا یقین نہیں. فرمایا وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن
يقدر عليه فنادى في الظلمات. سبحان اللہ. اللہ کا قرآن ہے. قربان جاؤں ایک ایک کلام کے. مالک و پروردگار کا کلام ہے. فرمایا فنادى في الظلمات. رب ذوالجلال کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، ابھی شاید کا ترجمہ کروں گا، اگر عربی سمجھ آتی جگر پھٹ جاتا. فنادا پکارا مجھے فی الظلمات، 3 اندھیروں میں مجھے بلایا. آپ بھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، جی آج شادی میں مجھے نہیں پوچھتا، یہ فلانی تکلیف آئی مجھے خود بلانے آیا. اللہ میاں فرماتے ہیں مجھے بلایا. فنادا فی الظلمات، 3 اندھیروں میں سے بلایا. پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تحت الثری کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں مجھے پکارا. اللہ میاں نے بھی ثابت کر دیا، اولادا کسی اور کو پکارتا اسے کیا پتا چلتا. میری تو نظر تھی، مچھلی میری، تحت الثری میرا، پانی میرا، نبی میرا. میں نے تو مچھلی کو کہہ دیا تھا خبردار اگر ایک بال بینکا کیا. 3 اندھیروں میں سے پکارا. اللہ الہ الا انت سبحانک. میں اور آپ تو اگر توبہ بھی کریں گے، یا اللہ میں نے کیا بگاڑ دیا تیرا، یا اللہ میں نے تیرا کیا نقصان کر دیا، یا اللہ میں نے کون سا، توبہ ہو رہی ہے ہماری، میں نے کون سا گناہ کر دیا. یعنی تو پکا جبریل امین ہے. یہ توبہ ہو رہی ہے ہماری، یا اللہ معاف کر دے، کون سا گناہ، یعنی گناہ کو گناہ بھی نہیں مانتا. اور ظالم توبہ کرنے والے نبی کا حال دیکھ، پیغمبر کا حال دیکھ. لا الہ لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے حال کو جاننے والا، الا انتا مگر تو. کس کو پتا بیوی کہاں گئی، کس کو پتا بچے کہاں گئے، کس کو پتا میں کہاں ہوں، میری کیا جان کو بن رہی ہے، میرا کیا حال بن رہا ہے، کوئی نہیں جانتا مگر لا الہ الا انت سبحانک. نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے توبہ کا طریقہ سیکھ لے، نبی سے اللہ کو منانا سیکھ لے، روٹھے ہوئے خدا کو منانا پیغمبروں سے سیکھ لے. یہ نہیں کہتا یا اللہ چل ہویا کی کیا ہوا اگر میں نے 40 دن کا کہہ دیا تھا، اب تو تیری ہو چکی معاف کر دے. یہ نہیں. فرمایا لا الہ، کون ہے تیرے سوا میرے اس حال کو جاننے والا، الا انتا مگر آپ، سبحانک تو پاک ہے. یہ نہیں کہا کہ ہو کیا گیا اگر میں نے 40 دن کا نام لے ہی دیا تھا تو بات کیا بن گئی. سبحانک تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے. اور آگے سنو، فرمایا انی بے شک تحقیق انی کنت من الظالمین. اور زمین و آسمان کے مالک کی، بے شک میں اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھا، ظلم میں نے کیا. الہی تو ارحم الراحمین ہے، میں ظالم ہو گیا. کبھی ہم نے بھی اپنے آپ کو ظالم سمجھ کے معافی مانگی؟ یہ اللہ کا پاک پیغمبر، خدا کا برگزیدہ بندہ، تاج نبوت اوڑھنے والا، مچھلی کے پیٹ میں جھولی پھیلائے بیٹھا ہے، تجھے مسجد میں جھولی پھیلانی نہیں آتی؟
دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ادھر دیکھ ادھر دیکھ، یوں دیکھ رہے ہیں، آمین 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 آمین، چھت کو دیکھ رہے ہیں، پکا تھوڑا چل رہا ہے یا زیادہ چل رہا ہے، آمین آمین۔ تیری جھولی یہ ہے، اور نبی کی جھولی دیکھ، انی قلت الہی، جھولی میری در تیرا، بھکاری میں داتا تو، تیرے سوا میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، انی کنت من الظالمین۔ مالک میرے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو بے نیاز ہے، ظالم تو میں ہوں، مجھے معاف کر دے۔ آواز آئی، مچھلی امانت واپس لینے کے لیے رکھی جاتی ہے، اور یوں فرمایا، قرآن کریم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، فلولا، توجہ کرنا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ فرمایا اگر میرا یونس بندہ علیہ السلام میری پاکی بیان نہ کرتا، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ ڈاکٹروں کی طرف بھاگنے والوں، بڑے بڑے پروفیسروں کی منت اور خوشامدے کرنے والوں، بڑوں بڑوں کے پیچھے بھاگنے والوں، آؤ یہاں دیکھو، فرمایا نبی میرا ہے، برگزیدہ بندہ میرا ہے، پیغمبر میرا، نبی میرا، تاج نبوت میرا، پیدا میں نے کیا، تھوڑی سی بات پر میں ناراض ہو گیا، اگر میرا نام نہ لیتا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم قیامت تو قائم ہو جاتی، یونس علیہ السلام کو دنیا کی ہوا نہ کھانے دیتا۔ مگر اس حال میں میرا نبی بولا ہے، سبحان اللہ، انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں زیادتی کر بیٹھا، تو کریم ہے، مالک میرے، بیوی گئی، لڑکے گئے، میرا یہ حال بن گیا، اب تو کریم ہی فرما دے۔ آواز آئی، فنبذناہ بالعراء وہو سقیم۔ مچھلی جی حضور، چلا جلدی کرو، باہر لاؤ، میری امانت کو لاؤ۔ جانور سرتابی نہیں کرتا، جانور اللہ کے حکم کو نہیں ٹلاتا، تجھے ٹھکراتے ہوئے 60 برس ہو گئے، جانور نے ایک دن خدا کا حکم نہ ٹھکرایا، تجھے ٹھکراتے 80 سال ہو گئے، اب تو شرم کر۔ مچھلی جی حضور، باہر آ گئی، لاؤ میری امانت، لاؤ میرے یونس علیہ السلام۔ خدا کے یہاں کیا دیر تھی، جس طرح آدمی حلق میں سے کوئی چیز باہر نکال دیتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی نے باہر نکال کر، یوں آتا کتابوں میں، مچھلی نے ہاتھ باندھ دیے، رب العالمین معائنہ کر لے، میں نے تیری امانت میں خیانت نہیں کی۔ جانور خیانت نہیں کرتا۔ آج تم اپنی خوبصورت بیٹی کو کسی کے یہاں 2 دن چھوڑ کے تو دیکھو، یہ مسلے کیا کرتے ہیں پھر۔ آج تم اپنا روپیہ پیسہ کسی کے حوالے تو کر کے دیکھو جو تیرا بیڑا غرق نہ کر دیں۔ اور پھر جنت کے ٹھیکیدار نبی کا سب سے پہلے امتی بڑا پھرتا ہے، اور تیرے کارنامے تو دیکھ۔ مچھلی نے امانت میں خیانت نہیں کی، الہی میں تیری مخلوق ہوں، میں نے اتنے دنوں پیٹ میں رکھا ہے مگر خیانت نہیں کی۔ اب ہوا نہیں لگی، بیمار ہو گئے، قرآن کہتا وہ سقیم، نہیں، کمزور، لاغر، پتلے دبلے ہو گئے۔ اللہ پاک نے حکم دیا، وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کدو کو حکم دیا، جلدی کر بیل ہوگا، میرا یونس آ رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔
اگر تم کھاد ڈال کر کدو کی بیل جلدی اگا لیتے ہو تو اللہ کے حکم سے تو 1 سیکنڈ میں اگائی اور بڑے بڑے پتے پھیل گئے. آواز آئی اے کدو کے پتوں میرے یونس کو اپنی گود میں لپیٹ لو. یکدم ہوا لگ کر اور بیماری نہ بڑھ جائے. بندہ کوئی نہیں, ڈاکٹر کوئی نہیں, حکیم کوئی نہیں, نستر کالج والے نہیں, سول ہسپتال والے نہیں, سیال ہسپتال والے نہیں, کوئی بھی 100 روپے کی فیس والا نہیں, 500 روپے کی فیس والا نہیں. کدو کی بیل اگ گئی, چاروں طرف لپٹ گئی. اب مدت گزر گئی, یونس علیہ السلام نے کچھ کھایا نہیں. آواز آئی ہرنی جلدی آ میرے یونس کو دودھ پلا. بس وہ یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتے چلی جاتی. چند ہی دن گزرے, تندرست و توانا ہو گئے. حکم ملا اب واپس چلو, اب واپس چلو. یونس علیہ السلام واپس آئے. جس نہر پہ بچے گنوائے تھے اس نہر پہ چھاونی پڑی, لوگ پڑے. انہوں نے سلام کیا, پوچھا بھی تم یہاں کیوں بیٹھے ہو, کیا بات ہے جنگل میں؟ کہنے لگے جی کوئی ہستی یہاں سے کبھی گزری تھی, اس کا بچہ پانی میں لڑ گیا, پانی میں رڑ گیا. ہم نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال لگایا ہوا تھا, ذرا سہارا جال میں لگا تو ہم نے سمجھا مچھلی آ گئی, جال باہر نکالا تو بڑا خوبصورت بچہ آیا. کسی کی امانت ہے. اس دن سے لے کر آج تک ہم یہی لیے بیٹھے ہیں. ہم اس اللہ والے کی امانت کو یہی لیے بیٹھے ہیں. فرمایا میں ہی وہ تھا جس کا نظام اللہ سے معاملہ بگڑ گیا تھا, اب ٹھیک ہو گیا, میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے. ایک بچہ مل گیا, نہر پار کی تو وہاں بھی علاقے میں چھاونی پڑی ہے, لوگ پڑے, سرکاری آدمی. اور ایک اور بات بتا دوں, اس زمانے میں سرکاری آدمی گھنے ایماندار ہوں گے جو اتنے دنوں لیے پڑے رہے, ورنہ پھینک پھونک کے پاسے کرتے. چلو میاں کون لیے بیٹھا رہے, مصیبت خانہ. اللہ کے نبی نے ان سے جا کے پوچھا کہ بھی تم یہاں کس لیے پڑے ہو؟ اس وقت تو تھے نہیں جب میں یہاں سے گزرا تھا. کہ جی کیا بتائیں, تو اللہ کا نیک بندہ ایک نبی یہاں سے گزرے ہیں, ان کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کے لے کے چلا, ہم نے بھیڑیے کو مار دیا اور اس بچے کو چھڑا لیا. اس دن سے لے کر آج تک انتظار میں بیٹھے ہیں کب وہ آئے اور کب ان کا لخت جگر ان کے حوالے گئے. فرمایا میں آ گیا ہوں, میرا بچہ ہے اور میرا ہی معاملہ میرے رب سے بگڑ گیا تھا, مجھے واپس کر دو. دونوں بچے مل گئے. آگے چلے تو اسی درخت کے نیچے جہاں سے بیوی کو اٹھا کر لے گئے تھے چھاونی پڑی اور بیوی بیٹھی. بیوی نے یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور کہا کہ یہ ظالم مجھے لے گئے تھے اٹھا کر, انہوں نے برائی کا ارادہ کیا تو میں نے جھولی پھیلا کر اپنے رب سے دعا کی, یا اللہ تیری ناراضگی تو ضرور ہے نبی سے, پر میری آبرو بچا, میری عزت بچا. بس یہ جتنے بھی کمینہ ارادہ کرنے والے تھے ان سب کے تو تمام بدن میں درد ہو گیا, لگے تڑپنے پلٹنے. انہوں نے توبہ کی, یہ میری حفاظت کر رہے ہیں, آج اللہ پاک نے آپ کو بھیج دیا ہے, اب میں آپ کی ہوں اور آپ میرے ہیں. ادھر پتا چلا کہ بادشاہ انتظار میں بیٹھا ہے. وہ جو عذاب دکھائی دے دیا نا, اللہ نے عذاب دکھا بھی دیا 40ویں دن, تاکہ میرے نبی کی زبان کو مذاق نہ بنائے. مگر قوم ہم سے اچھی تھی, بادشاہ بھی, وزیر بھی, کبیر بھی, امیر بھی, غریب بھی, سارے سجدے میں پڑ گئے, یا اللہ معاف کر دے, تو سچا, تیرا نبی سچا, ہم مان گئے. عذاب ٹل گیا. اب یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بادشاہ وہی ہے, لوگ وہی ہیں, فوج وہی ہے, انتظام وہی ہے, انہوں نے کہا یا اللہ میں تو اتنی مصیبت بھگت کے آیا, جس کے منہ سے 40 کا لفظ نکل گیا تھا اور یہ شیطان سارے جو کہ تم بیٹھے ہیں ان کا کچھ بھی نہیں ہوا. میں تو اتنی لمبی